بیانیہ ہے. جس طرح کل نواز شریف صاحب کی تقریر بھی جو میں نے سنی, جو وہ پھر یہ بات کرتے ہیں کہ فوج کے جرنیل اور جوان میں جو فرق ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ بھی ایک بہت ہی سطحی سیاست ہے. فوج کے موجودہ جرنیلوں میں کون ہے جس نے خود ہاتھ میں بندوق پکڑ کے جنگ نہیں لڑی ہوئی؟ یہ سارے لوگ جو آج کیپٹن, میجر, کرنل, بریگیڈیئر, میجر جنرلز, جنرلز اور سربراہان کے عہدوں پہ ہیں, یہ تمام وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے سینے سر بکف کیے ہیں اپنے جوانوں کے ساتھ, اور یہ ان کے ساتھ لڑ کے یہاں پہنچے ہیں. تو یہ جو بیانیہ ہے نواز شریف کا اور پی ایم ایل این کا, اس کی کوئی کرنسی نہیں ہے, یہ بکا نہیں, پنجاب میں نہیں بک سکتا, پاکستان میں نہیں بک سکتا. اور اسی وجہ سے ہی آپ نے دیکھا کہ کل کا جلسہ بھی مکمل پٹا. صرف وہاں پر جس طریقے سے محمود اچکزئی نے, یہ جو افغان بچہ خود کو کہتے ہیں, اور ہر جگہ کے اوپر جا کر کے اس طرح کی باتیں کرنی, اصل میں وہ ایک مشن پہ ہے محمود اچکزئی کا. جن لوگوں کو پتہ نہیں ہے ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ عبدالصمد اچکزئی کے بیٹے ہیں جو کانگریس کے صدر تھے, اور ظاہر ہے کہ کانگریس پاکستان بننے کے خلاف تھی. نسل در نسل یہ لوگ پاکستان کے مخالف ہیں. یہ پنجاب ہی کے مخالف نہیں ہیں, یہ پاکستان کے مخالف ہیں, یہ وفاق کے مخالف ہیں. یہ انہوں نے اپنا کردار بیرونی طاقتوں کے اعلی کار کے طور کے اوپر یہاں پہ رکھا ہے. اس سے زیادہ ان کی حیثیت نہیں ہے. ہمارا گلہ محمود اچکزئی سے نہیں ہے. وہ کراچی جاتے ہیں, اردو زبان کے خلاف بات کرتے ہیں. وہ پنجاب میں آتے ہیں, لاہور اور پنجاب کی تاریخ جس کا انہیں ABC کا پتہ نہیں, اس کی بات کرتے ہیں. یعنی پنجاب کو یہ کہنا کہ اس نے اپنی آزادیوں کے لیے لڑائی نہیں لڑی ہے, اس سے زیادہ مضحکہ خیز بات کیا ہوگی. پنجاب کی تو تاریخ جو ہے اگر آپ پڑھنا شروع ہوں تو ہزاروں سال پہلے جب سکندر اعظم اپنی عروج کے اوپر تھا تو اس کو پنجاب ہی کے سپوت, پوٹھوہار کے سپوت راجہ پورس نے یہاں پہ روکا تھا, اور یہاں سے اس کی واپسی ہوئی تھی. اور راجہ پورس سے شکست کھانے کے بعد جب سکندر اعظم واپس جا رہا تھا تو اس کی وہاں پر ہی وفات بھی ہوئی. اس کے بعد تاریخ کے دھاروں میں کتنے پنجابی ہیں, کتنے لاہوری ہیں جنہوں نے اپنا خون دیا ہے اس زمین کو, اس زمین کے لوگوں کو. چاہے پنجاب کی جدوجہد ہو, انگریزوں کو, جب انگریز کا توتی بول رہا تھا پورے ہندوستان کے اوپر, جب ہندوستان میں پورا ہندوستان تقریباً زیر تسلط تھا انگریز کے, تو پنجاب کا خطہ سب سے آخر میں انگریز کے تسلط میں گیا, کیونکہ جو مہاراجہ رنجیت سنگھ جیسا بڑا پنجابی شیر تھا وہ انگریز کی آنکھ پہ آنکھ ڈال کے کھڑا تھا, اور اس نے ستلج کے پار انگریز کو نہیں آنے دیا جب تک وہ زندہ رہا. اس کے بعد جب 1857 کی جنگ آزادی ہوئی تو اس میں دلہ بھٹی اور کھرل جیسے بڑے کریکٹر, انہوں نے انگریز کے خلاف بندوقیں اٹھائیں, اور انہوں نے پنجاب کی سرزمین کے اوپر اپنے لہو سے داستانیں لکھی. لاہور کی سرزمین کے اوپر بھگت سنگھ جیسا شیر کا بچہ پیدا ہوا, اور اس نے لاہور کو, پاکستان کے یہ جو موجودہ علاقے ہیں ان کو, پنجاب کو وہ فخر دیا جو ہمیشہ سے ہماری ذہنوں میں رہے گا, ہماری تاریخ کا حصہ رہے گا. اس کے بعد علامہ محمد اقبال جیسا بڑا فلاسفر پنجاب نے ہندوستان کو ہی نہیں دنیا کو دیا, جس نے آ کر کے امت مسلمہ کی اور یہاں پر پیدا ہونے والوں کی تاریخ بدل دی. تو یہ محمود اچکزئی کے لیول سے اوپر کی باتیں ہیں. وہ تو صرف یہاں پر وفاق کے خلاف گفتگو کرنے آئے تھے. مجھے حیرت ہوئی کہ جب ایک جو پی ایم ایل این کی جو عزت ہے وہ پنجاب کی وجہ سے, لاہور نے ان کو 14 سیٹیں دی, یہ ساری گفتگو پنجاب کے یہ جو لیڈرز ہیں
لاہور کے جو ایم این ایز تھے، لاہور کے جو ایم پی ایز تھے نون لیگ کے، انہوں نے نہ صرف برداشت کی بلکہ مسکراتے مسکراتے سنی. وہ کہتے ہیں نا کہ مجھے دشمنوں سے گلہ نہیں، مجھے اپنوں سے شکایت ہے کہ آپ تو لاہور کے ووٹ لے کے آئے ہوئے ہیں، آپ پنجاب کے ووٹ لے کے آئے ہوئے ہیں، آپ کیسے یہ ساری جو ایک بکواس ہے جو اس شخص نے آ کے کی، جو پاکستان کا وجود ہی سے منافی ہے، آپ کس طرح سے سنتے رہے؟ سعد رفیق صاحب کچھ دن پہلے کہہ رہے تھے جاگ پنجابی جاگ، اور کل جب انہوں نے بات کی تو وہ کھانسی کا شربت پینا شروع ہو گئے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ نون لیگ کی لیڈرشپ نے، اور پھر پیپلز پارٹی کو بھی عزت پنجاب کی وجہ سے ملی. ذوالفقار علی بھٹو شہید نے پیپلز پارٹی کی بنیاد لاہور میں رکھی تھی، اور یہ پنجاب تھا جس نے پاکستان کی پگ اٹھا کر کے ذوالفقار علی بھٹو کے سر پہ رکھی. اور پھر بے نظیر بھٹو شہید نے جب اپنی جد و جہد شروع کی، چاہے وہ ایم آر ڈی کی تحریک ہو، سب سے پہلے ایم آر ڈی کی تحریک میں 1983 میں سب سے پہلے جو لاٹھی چارج ہوا تھا وہ لاہور ہائی کورٹ بار میں ہوا تھا، اور سب سے پہلے جو جمہوری تحریکیں چلی ہیں وہ لاہور ان تحریکوں کے سر کا تاج رہا ہے. یہ تاریخ بتانا صرف ضروری تھا ان لوگوں کے لیے جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پنجاب کے سپوتوں نے، لاہور نے، ہندوستان میں، بر صغیر پاک و ہند میں کیا کردار ادا کیا ہے، اور کس طرح سے پنجابیوں نے وفاق کی خاطر اپنا قربانیاں دی ہیں. جب 1947 ہوا تو اس وقت جو پاکستان کا خطہ ہے اس میں سب سے زیادہ قربانیاں پنجاب نے دی ہیں، سب سے زیادہ لہو پنجاب کا بہا ہے، اور پنجاب کے دریاؤں میں پانی کی جگہ لہو بہا ہے. آپ ان قربانیوں کو آپ صرف نظر نہیں کر سکتے، اور ایک بیرونی ایجنٹ آ کر کے لاہور میں جلسہ کرے، لاہور میں کھڑا ہو کے لاہوریوں کو، پنجابیوں کو، ان کے بزرگوں کو آ کے بے نکت سنائے اور آپ خاموش رہیں، تو ہمارا گلہ تو پی ڈی ایم کی جو پارٹیز ہیں، پی ایم ایل این ہے، پیپلز پارٹی ہے، ان سے بنتا ہے اور ان کی لیڈرشپ سے بنتا ہے کہ آپ کی خاموشی نے پنجابیوں کا دل توڑا ہے، لاہوریوں کا دل توڑا ہے، اور پاکستان کا دل توڑا ہے. کیونکہ پاکستان وفاق کا، اگر پاکستان آج ایک وفاق میں ہے تو اس میں سب سے بڑا کردار جو ہے وہ پنجاب کا ہے اور پنجابیوں کا ہے. لیکن یہ پہلی بار نہیں ہوا. مسلم لیگ نون نے اس سے پہلے بھی پنجاب کی پیٹھ میں چھرا گھونپا، جب صرف تیسری دفعہ وزیر اعظم بننے کی خاطر 18ویں آئینی ترمیم میں آرٹیکل 158 کے اوپر نواز شریف نے سائن کیے، شہباز شریف نے سائن کیے، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ آج پنجاب کا جو انڈسٹریلسٹ ہے، آج پنجاب کا جو صنعت کار ہے، وہ 20 سے 30% گیس کے پیسے زیادہ دے رہا ہے باقی صوبوں سے، کیونکہ کہہ دیا گیا کہ جہاں پر گیس کا ویل ہوگا وہاں پر گیس پہلے ملے گی اور باقیوں کو بعد میں ملے گی. یہ اصول بجلی کے اوپر نہیں اپلائی ہوا، یہ اصول ویٹ کے اوپر، گندم کے اوپر اپلائی نہیں ہوا. لہٰذا پنجاب آج بجلی کو، گندم کو، ہر چیز کو سبسیڈائز تو کر رہا ہے باقی صوبوں کے لیے، لیکن پنجاب کا صنعت کار، پنجاب کا مزدور، پنجاب کا مل اونر، اس کو یہ نواز شریف صاحب کی جو تیسری دفعہ وزیر اعظم بننے کی خواہش تھی وہ بڑی مہنگی پڑی، اور اس کے نتیجے میں پنجاب کے وسائل جو ہیں ان کے اوپر اس کو ایک دھچکا لگا. پھر مریم نواز شریف صاحبہ کی کل کی تقریر سنیے. میں، میرے ابو، میرے چچا، میرا بھائی، عمران خان بہت خراب ہے، اور تقریر ختم. نہ کوئی ایجنڈا، نہ کوئی بات، نہ کوئی سر، نہ کوئی پیر. کہہ رہی ہیں کہ پچھلے جلسے جو تھے وہ جنرل پاشا اور جنرل ظہیر الاسلام صاحب نے کرائے تھے، تو کیا جنرل پاشا اور جنرل ظہیر الاسلام صاحب نے فوجی یونٹیں بھیجی تھیں کہ مینار پاکستان میں جا کے بیٹھو اور عمران خان کی تقریر سنو؟ حکومت آپ کی تھی، لاکھوں لوگ وہاں پہ نکل کے آئے تھے. اس طرح کے فضول بہانے
اس طرح کی فضول تقریریں آپ کو بھی لے ڈوبی ہیں، آپ کی پارٹی کو بھی لے ڈوبی ہیں، اور آپ کے بیانیے کو بھی لے ڈوبی ہیں۔ آج جو بھی میٹنگ ہوئی ہے پی ڈی ایم کی، اس میں سوائے اس کے کہ مریم نواز اپنی جو لیڈرشپ ہے اس کے اوپر برستی رہی ہیں اور وہ ان سے گلے کرتے رہے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوا، کیونکہ جب بھی آپ ناکام ہوتے ہیں تو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ پی ڈی ایم کا یہ جو جلسہ تھا یہ اس تحریک کی ناکامی کا نقطہ عروج۔ پی ڈی ایم کی جو تحریک شروع ہوئی تھی وہ کل کے جلسے سے ختم ہو گئی ہے۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کو ترقی کی طرف لے جانے کے لیے ہم ایک مربوط حکمت عملی اپنائیں۔ اس میں سیاسی استحکام بہت اہم ہے، اور اب پی ڈی ایم کی اس تحریک کی ناکامی کے نتیجے میں پاکستان میں سیاسی استحکام پیدا ہوگا۔ اس کے باوجود کہ پی ڈی ایم کی تحریک مکمل طور کے اوپر لوگوں کی سپورٹ لینے میں ناکام ہوئی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کا ایک رول ہے۔ مریم نواز ہوں، نواز شریف صاحب ہوں، فضل الرحمان ہوں، یہ لوگ تو پارلیمنٹ کا حصہ ہی نہیں ہے، لہٰذا یہ تو ایک مشن کے اوپر ہے کہ ملک میں پارلیمانی نظام حکومت ختم ہو، اور یہ اس مشن کے اوپر ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کسی طریقے سے ختم ہو اور دوبارہ ان کا کوئی چانس لگے۔ اور ابو بچاؤ مہم جو شروع سے چل رہی ہے وہ جس ناکامی کا دوچار ہوئی ہے، وہ بھی ناکامی سے دوچار ہوئی ہے، اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ قوتیں جو پارلیمان کا حصہ، جو پارلیمنٹ کے اندر لوگ ہیں، ان کو اپنی اسٹریٹجی کے اوپر، حکمت عملی کے اوپر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ اور حکومت جب مذاکرات کی بات کرتی ہے، جب وزیر اعظم عمران خان بات کرتے ہیں، تو بالکل بیوقوف ہی ہیں جو کہیں گے کہ یہ کوئی کمزوری ہے۔ حکومت کو تو کوئی پرابلم نہیں ہے، ہماری طرف سے آپ دسمبر کے 31 دن، جنوری کی ساری راتیں چاند کے نیچے گزاریں، ہمارا تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر ایک سیاسی استحکام آنا ضروری ہے، اور اس کے لیے اہم ہے کہ آپ بڑے معاملات کے اوپر بات چیت کریں۔ وزیر اعظم عمران خان یہ کہہ چکے ہیں کہ پارلیمان مذاکرات کا بہترین فورم ہے، اور پارلیمان کے اندر ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو بھی تیار ہیں۔ ہم آپ کے ساتھ، آگے سینٹ کے الیکشن آ رہے ہیں، الیکٹورل ریفارمز کا سب سے، دیکھیں حکومت کو تو فائدہ ہے کہ ہم الیکٹورل ریفارمز نہ کریں، ہم سینٹ میں 2-3 سیٹیں زیادہ جیت جائیں گے۔ ہم کہہ رہے ہیں کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا، اور یہ عمران خان وہ واحد لیڈر ہیں جو یہ سوچتے ہیں اور یہ کرتے ہیں، کیونکہ عمران خان ہی وہ لیڈر تھے جنہوں نے پاکستان کے اندر نیوٹرل امپائر لے کے آئے تھے۔ اب بھی وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا نظام بنانا چاہیے جس میں الیکشنز کے اوپر ایک اعتبار ہے۔ اب ہم کیا کہہ رہے ہیں سینٹ میں، ہم کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لے کے آ رہے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ آئیے بیٹھتے ہیں اور سینٹ کے الیکشن کو اوپن کرتے ہیں، اور تاکہ پتہ ہو کہ کون کدھر ووٹ دے رہا ہے، اور تمام پارٹیز یہ بھی الزام نہ لگا سکیں کہ ووٹ خریدا گیا یا بیچا گیا ہے۔ لہٰذا ہمارے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم آگے بڑھیں، اور آگے بڑھنا ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے۔ پیچھے رہنا جو ہے وہ پھر لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ہم اپوزیشن کو بھی کہنا چاہتے ہیں اپنی اس پالیسی کے اوپر، کنفرنٹیشن کے اوپر، پالیسی کے اوپر نظر ثانی کریں۔ عمران خان کہیں نہیں جا رہے، حکومت کہیں نہیں جا رہی، نہ ہی آپ بھیج سکتے ہیں۔ آپ نے کل بھی اپنی سکت دیکھ لی ہے، آپ مزید اگر دیکھنا چاہتے ہیں مزید دیکھ لیں۔ ہم کہیں نہیں جا رہے ہیں، اس کے باوجود ہم چاہتے ہیں نیگوسیشنز کے، رابطوں کے جو معاملات ہیں وہ کھلے رہنے چاہیے، دروازے کھلے رہنے چاہیے۔ آئیے بات کرتے ہیں اور آگے چلتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ جس دن سے یہ پی ڈی ایم کی تحریک شروع ہوئی ہے، ہم پہلے سمجھتے تھے کہ صرف نواز شریف صاحب ہی اعلیٰ کار ہیں، وہی جیسے مہاراجہ رنجیت سنگھ کے جو جنرل تھے تیج سنگھ اور لال سنگھ، جیسے انہوں نے پنجابیوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپا تھا، تو نواز شریف ایک نئے غدار ہیں
جو پنجاب کے ساتھ یہ کر رہے ہیں, پاکستان کے ساتھ کر رہے ہیں. میں پنجاب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ PMLN پنجاب کی پارٹی ہے, اس ٹائم وہ وفاق کی پارٹی نہیں ہے. ان کے پاس جو بھی ووٹ بینک ہے, جو بھی مینڈیٹ ہے, وہ پنجاب کا ہے. اور جیسے چودھری صاحب نے فرمایا کہ پورے پاکستان کی عوام اور خصوصاً جہلم, سینٹرل پنجاب, صرف اگر آپ پنجاب دیکھیں تو 7 نشان حیدر یہاں کے جوانوں نے اپنی قوم پہ, اپنی زمین کے ایک ایک انچ پہ اپنی جان دے کر وہ چھینے ہیں دشمن سے. نشان حیدر جو ہے وہ آپ کو انعام نہیں ملتا, بلکہ آپ کو دشمن سے چھیننا پڑتا ہے. وہ اس کے علاوہ اگر آپ پنجاب کی ہسٹری جیسے چودھری صاحب نے بتایا, تو میں یہ نہیں کہتا کہ کسی اور ہمارے صوبے کی ہسٹری کم ہے. سبھی کی ہسٹری یہ ہے, سبھی نے لڑا ہے, لیکن پنجاب نے کسی سے کم لڑائی نہیں کی. یہ پنجاب ہی سی جڑا 2 لخت ہویا, جہدے 2 حصے ہوئے, تے پھر بھی اپنی ریاست لئی کسی نے سی نہیں کی. میں اور چودھری صاحب دونوں بیٹھے سامنے گواہ ہیں کہ ساڈے اپنے ٹبراں دے وچوں بہت سارے لوگ شہید ہوئے, بہت ساریاں عصمت دریاں ہوئیاں, اور اسی آ کے سی کرن تو بغیر اس ملک دے وچ جس طرح سوئی دھاگے نال پروئی جاندی ہے, دھاگا سوئی دے نال پرویا جاندا ہے, اسی اس ملک دے چاروں صوبیاں دے نال, کشمیر اور گلگت بلتستان دے نال کٹھے ایک رنگ دے وچ پنجابی پروئے گئے, اور کدے سی نہیں کیتی. ساڈی لوڑی اوتھے, ساڈے فوک ٹیلز اوتھے, ساڈا میوزک ادھا اوتھے ادھا ایتھے, ساڈے ولی اللہ دے مزار ادھے اوتھے ادھے ایتھے, ساڈے دریاواں دا پانی, کیونکہ پانی تے کدے نہیں ونڈیا جاندا. کنک دے بوٹیاں دے وچوں دی جدوں ہوا گزردی ہے تے انہاں دی جڑی سائیں وہ کدے ونڈی نہیں جا سکتی. ساڈے کساناں نے وہ سب کچھ ونڈیا کس واسطے؟ اپنے ملک واسطے, اپنی قوم واسطے. پہلے یہ لوگ KP گئے, وہاں پہ فضل الرحمان صاحب نے مروتوں کے بارے میں اور دوسرے جتنے بھی ہمارے وہاں پر عزت دار لوگ رہتے ہیں ان کے بارے میں کیا الفاظ استعمال کیے کہ جو PTI کے ساتھ ہے فلاں فلاں فلاں, وہ فلاں چیز ہوگا. میں وہ لفظ بھی نہیں دہرا سکتا. سو آپ اس سب کو ملا کے پڑھیے. یہ جو جیسے چودھری صاحب نے فرمایا کہ جو اچکزئی صاحب ہیں, ان کی تو ہسٹری ہے نا ان کے باپ کی. ان کے ساتھ احسن اقبال صاحب ہیں, ان کی کسی دن اور آپ کو بتا دیں گے. پھر وہ جو چنے ہیں ان کی کسی دن اور بتا دیں گے, زنگ آلود. یہ تو سب نے ابھی گیٹ اپ لیا. یہ بنیادی طور پہ جیسے چودھری صاحب فرما رہے تھے, یہ تو جدی پشتی پاکستان کے خلاف تھے سارے, وہ فضل الرحمان ہوں یا یہ لوگ ہوں سارے. تو نواز شریف نے جب ان کو پلیٹ فارم دے دیا اور ان کی بیٹی نے, اور پنجاب میں, تو ان کا داؤ لگ گیا. تو پہلے سب سے پہلے ادھر مہاجروں کی انہوں نے جو ہے دل شکنی کی کراچی میں. اس کے بعد KPK کے جو بہادر غیور لوگ ہیں ان کی انسلٹ کی جا کے وہاں پر ساؤتھ KPK میں, اور اس کے بعد پنجاب میں جو کیا وہ آپ کے سامنے ہے. لیکن جو ہو گیا وہ ہو گیا. میں مسلم لیگ نون کا جو عام MP ہے, عام MNA, اس سے مخاطب ہوں. خدارا اس ٹبر کے پیچھے نہ چلیں. یہ جو 4-5 بے روزگار لوگ ہیں, یہ اپنے پیچھے آپ کے لیے ایک ایسی تاریخ لکھ رہے ہیں کہ آپ کی آنے والی نسلیں اس کا جواب پاکستان کو نہیں دے سکیں گی. یہ سیاست مت کیجئے, PTI سے مقابلہ کیجئے, پاکستانی قوم پہ حملہ آور مت ہوئیے. دوسرا اس جلسے کا میں 1 منٹ میں ادا کرتا ہوں جو پہلو ہے. 30 سیٹیں ہیں تقریباً جو جیتی ہوئی ہیں PMLN نے لاہور سے. اگر ان 30 سیٹوں میں 2-2 ہزار بندہ بھی MP MNA لائے, جو آپ جرنلسٹ ہیں, آپ کو پتا یہ مشکل کام نہیں ہے, تو 60,000 بندہ ہونا چاہیے تھا. ہزار لاتے تو 30,000 ہونا چاہیے تھا. جو MPA MNA 1,000 نہیں لا سکا اسے مورلی ریزائن کر دینا چاہیے, اور وہ ریزائن مریم صفدر اور نواز شریف کو نہیں دینا چاہیے. وہ پنجاب میں پنجاب کے سپوت چودھری پرویز الائی ہیں, ان کو بھیجیں, اور یہاں پر ایک بہادر KPK کے سپوت موجود ہیں, ان کو جو سپیکر ہیں ان کو بھیجیں, تاکہ فوری طور پر آپ کو اس شرمندگی سے اب نجات دی جا سکے. کیونکہ اب اخلاقی طور پہ آپ مینڈیٹ کھو چکے ہیں. اور دوسرا نقصان اس میں کیا ہوا کہ جب ہماری حکومت آئی تو آپ سب بھی یہ بات کرتے تھے. 35 سال سے ایک پرسونا اور پرسیپشن بنی ہوئی تھی PMLN کی. میں جب کام کرتا تھا, میں آپ کو پوری ایمانداری سے بتاتا ہوں, پنجاب میں شروع میں مجھے لگتا تھا I'm working in some different territory.
بیوروکریسی کا جو بیہیویئر تھا دوسرا تھا, کیونکہ انہیں یقین ہی نہیں تھا کہ شریفوں کا راج بھی یہاں ختم ہوگا کبھی. کل اس راج کا آخری دن تھا. کل وہ جو سحر تھا وہ کل ٹوٹا. کل وہ جو بلند و بانگ ایک انہوں نے جھوٹی پرسپشن سے بلڈنگ کھڑی کی ہوئی تھی وہ زمین بوس ہوئی لاہور میں. ہاں اب اس کا گرد و غبار اڑے گا, آپ کو کافی دیر تک گرد و غبار اوپر اڑتا دیکھے گا. یہ جو منظر ہے تھوڑی دیر میں چھٹے گا, لیکن کل لاہور میں شریفوں کی داستان دفن ہو گئی. اور اس کا امپیکٹ کراچی نے محسوس کیا, اسلام آباد نے کیا کہ آج سٹاک ایکسچینج 800 پوائنٹ اوپر گئی. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب جو ایم این ایز ایم پی ایز ہیں جو بنیادی طور پر عوام سے ووٹ لے کے آئے ہیں, انہیں اپنی ایلیجنس ریاست پاکستان کے ساتھ رکھنی چاہیے, اپنے ووٹر کے ساتھ رکھنی چاہیے, اور اس کام میں نہیں جانا چاہیے. اور میری آخری بات صرف کہ جس طریقے سے مریم صفدر صاحبہ نے ان کی تباہی کی ہے, میرا خیال ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف کو پی ایم ایل این یا پی ڈی ایم کے ساتھ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف ایک گزارش پیپلز پارٹی سے ہے کہ وہ اپنے چیئرمین سے پوچھیں کہ آپ کن کاموں میں لگے ہوئے ہیں. کیا آپ پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں یا آپ نے پی ایم ایل این میں وائس چیئرمین کا عہدہ قبول کر لیا ہے؟ جتنا نقصان بیچارے نومولود بلاول کا اس میں ہوا ہے اتنا شاید ہی کسی کا ہوا ہو. محترمہ تو لیڈر نہیں بن کے ابھر سکیں, یہ ان کا پہلا سولو پرفارمنس تھی, مینجمنٹ تھی. 10 دن گلی گلی کریا کریا پھری, وہ لوگوں سے انہوں نے ریکویسٹ کی کہ آئیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بلاول صاحب نے اپنا شدید نقصان کیا. تو عمران خان کا جو ایجنڈا تھا پاکستانی قوم کا ٹوگیدر, پراسپیرٹی کا, آگے بڑھنے کا, کل عوام نے اس کا ساتھ دیا, جس کے لیے عوام کا شکریہ. اور میں آخر پہ ایک دفعہ پھر یہ جو میر جعفر, میر صادق آج کے اچکزئی ہیں, میں محمود اچکزئی کی بات کر رہا ہوں, باقی اچکزئی تو بہت سارے محب وطن ہیں, ان جیسے لوگوں کی میں بہت ہی سختی سے تردید کرتا ہوں. اور میں پی ایم ایل این کے جو سین لوگ ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آگے بڑھیں, اور کچھ نہیں تو کم از کم جو کل انہوں نے پنجابیوں پہ اور پاکستان پہ اور اس سے پہلے کے پی اور مہاجروں پہ حملہ کیا ہے اس کی تردید کریں. آپ نے بھی ذکر کیا اپنی بات کے دوران کہ مریم نواز نے آج پارٹی اجلاس میں بھی کافی بڑھانے کا اظہار کیا اور اپنے لوگوں پر غصہ نکالا اور کہا کہ اب پارٹی میں سزا جزا ہوگی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب مریم نواز کے ساتھ جو اپنے لوگ ہیں وہ بھی ان کے خلاف ہو گئے یا ساتھ نہیں رہے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں؟ یہ تو مسلم لیگ نون کا ایک اپنا اندرونی معاملہ ہے, وہ کیسے اس کو چلنا چاہتے ہیں, کیا ہونا چاہتے ہیں. لیکن بیسک بات یہ ہے, دیکھیے کنٹریبیوشن پولیٹیکل ورکر تب کر سکتا ہے جب لیڈرشپ کا بیانیہ, لیڈرشپ کا نیریٹو ایسا ہو جو لوگوں کے دلوں کو چھوئے. اگر آپ کا بیانیہ, آپ کا نیریٹو بھی لوگ جو ہے مسرت کریں گے تو نیچے والے لوگ کیا کر سکتے ہیں. بہرحال یہ نون لیگ کا ایک اپنا معاملہ ہے. لیٹس سی مریم نواز سے ہمارا پرابلم اصل تو یہ ہونا چاہیے. دیکھیے ہمارے ہاں جو پولیٹیکل پارٹیز اس وقت جدوجہد کر رہی ہیں جمہوریت کے لیے, ان کے اپنے اندر کوئی وصیت سے بنا ہوا ہے, کوئی فون کال کے اوپر بنا ہوا ہے. تو جب آپ اسٹرگل سے ہی نہیں آئے ہوئے ہیں, جب آپ کے پیچھے آپ کا صرف یہی ہے کہ آپ کو ابو نے کہہ دیا تھا کہ آپ آج سے پارٹی کی لیڈرشپ آپ کے پاس ہے, اور کسی نے کاغذ نکال لیا تھا, تو پھر ظاہر ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ڈکٹیٹرشپ ہو اور باہر وہ جمہوریت کے لیے لڑیں گی تو وہ کیا لڑیں گی. تو یہ کلمیہ ہے پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی. جو صاحب ایک یہ بتا دیں کہ اختر مینگل ہو یا محمود اچکزئی ہو, دیکھ کے کرتے ہیں, اختر مینگل ہو, اس کے بعد کریں. ٹھیک. ایسے صاحب کہ کچھ دیر پہلے وزیر داخلہ صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے, جی انہوں نے یہ کہا ہے کہ پرائم منسٹر نے مجھے یہ مینڈیٹ نہیں دیا کہ میں بات چیت کروں, مذاکرات کروں. آپ نے اپنی خطاب میں یہ کہا کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں اور آپ وہاں آئیں. کیا کسی لیول پہ پی ڈی ایم کے ساتھ حکومت کی, کسی وزیر کی یا آپ کی یا کوئی آپ کی ٹیم ایسی ہے جو بات چیت کر رہی ہے؟ جبکہ وزیر داخلہ نے کہا کہ مجھے تو وزیر اعظم نے ٹوٹ کہہ دیا کہ وہ لانگ مارچ کر لیں, وہ استعفے دے دیں, لیکن دنیا ادھر ادھر ہو جائے, مجھے اقتدار چھوڑنا پڑ جائے کیونکہ یہ الفاظ کے جا کے بتا دو آپ کہ مجھے اقتدار چھوڑنا پڑے, بات چیت نہیں ہوگی. بات چیت نہیں انہوں نے کہا. اچھا نہیں, تھوڑا سا میں آپ کو نہیں شیخ جی نے کہا تھا این ایل او نہیں ہوگا, سورج مشرق سے مغرب نکلے, یہ بات. تھینک یو زاہد صاحب, آپ نے کلیریفائی کر دیا.
پرائم منسٹر صاحب کا حکومت کا موقف بڑا واضح ہے. ہمارا موقف یہ ہے, پرائم منسٹر صاحب نے جو بات کہی ہے, انہوں نے کہی ہے کہ آپ پارلیمنٹ کے اندر بات چیت کا بہترین فورم ہے, بات چیت ڈیفینیٹلی ہونی چاہیے. این آر او کے اوپر اگر آپ کہیں گے کہ ہمیں کیسز میں ریلیف دیا جائے, اس کے اوپر ہم بات چیت نہیں کریں گے. اور میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ پارلیمان کے اندر بات چیت شروع ہونی چاہیے الیکٹورل ریفارم سے. آپ الیکٹورل ریفارم سے بات چیت شروع کریں, آگے چلتا جائے گا. ڈاکٹر صاحب, اختر مینگل ہو, محمود اچکزئی ہو, خان عبدالولی خان کی پارٹی ہو یا مولانا فضل الرحمان کے عبادات, ان لوگوں نے اس منار پاکستان جہاں پہ 1940 میں قرارداد پاکستان پاس ہوئی تھی, اس پاکستان کے ہمیشہ سے مخالفت کی. آج اسی منار پاکستان کے سائے تلے پاکستان کی بجائے اب پنجاب کے خلاف جو حرکت چلائی ہوئی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پنجاب کی جو پارٹی ہے اس کی وجہ سے ہے, یا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک تو مجھے بڑا افسوس ہے, میڈیا نے زیادہ باتیں کر دیں. اگر تھوڑا بہت پانی ہوتا تو شاید کئی لوگوں کو چلو بھر مل جاتا ڈوبنے کے لیے, اور انفارچونیٹلی وہاں پہ پانی نہیں تھا. ادروائز تو بہت سارے جو لیڈران جو کہہ رہے تھے کہ جاگ پنجابی جاگ, اور پھر جس طرح میں نے آپ کہا کہ جن کو عزت ہی پنجاب کی وجہ سے ملی ہے, جس طرح کی گفتگو وہاں پہ بعد میں ہوئی, ان کو پانی اویلیبل ہونا چاہیے تھا تاکہ وہ اس میں چھلانگ لگا دیتے, لیکن ظاہر ہے کہ وہ اویلیبل نہیں تھا. جی سنا صاحب, ایک تو بڑی اچھی بات ہے آپ نے مذاکرات ہونے چاہیے, لیکن کلچر آپ کے پرانے پارلیمنٹرین ہے, جو کلچر یہی رہا ہے, جمہوری کلچر بھی یہی ہے کہ جب مذاکرات ہونے کی بات ہوتی ہے تو اپوزیشن چل کے نہیں آتی, حکومت چل کے جاتی ہے. تو آپ کا کوئی ایسا ارادہ ہے کہ آپ کی جو ایگو ہے اس میں کوئی تھوڑی سی چینجنگ آئے اور آپ چل کے جائیں, اور جو ایک کورونا کی وجہ سے لوگوں کو مشکلات ہیں اور اپوزیشن کو بھی سمجھائیں, بیٹھ کے سمجھائیں جا کے. دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر استعفے ہو جاتے ہیں سینٹ کے انتخابات سے تو پھر کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ سینٹ کے انتخابات تو نہیں ہو سکیں گے. نہیں, دیکھیں دو باتیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ حکومت چل کے جاتی ہے. حکومت 2 دفعہ چل کے جا چکی ہے. پہلے سیکیورٹی میٹنگ ہوئی, اسپیکر صاحب نے بلایا اپوزیشن کو اور کہا کہ آپ تشریف لائیے, ایک اس وقت سچویشن ہے, آپ آئیے بیٹھیں بات کرتے ہیں. اپوزیشن والے اس پہ تشریف نہیں لائے. اس کے بعد کرونا کی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہوئی, اس پہ پھر بلایا, اس پہ وہ پھر جو ہے وہ تشریف نہیں لائے. اب تیسری دفعہ اگر آپ کہتے ہیں تو پھر جو ہے وہ ان کو بلا لیتے ہیں کسی جگہ کے اوپر, اور اس پہ پھر بلا دیکھ لیتے ہیں. کیا تیسری بات یہ نہیں کہ اگر کسی نے لڑنا ہے, یا جس طرح سے کل وہ بات کرتے ہیں کہ جی ہمیں پیغام نہ بھیجیں, ہمیں جو ہے وہ فلانا نہ کریں, ہم تو آپ کو جو ہے وہ مذاکرات کے لیے پیغام بھیج رہے ہیں. آپ تو ایسے ناراض ہو رہے ہیں جیسے کسی نے رشتے کا پیغام بھیجا. ایشو یہ ہے کہ یہ اتنی ناراضگی والی تو اس میں کیا بات. سمپل بات یہ ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ سمپل لیں, جس طرح سے پولیٹیکل لیتے ہیں, اور بار بار یہ کہنا باہر کہ جی یہ فلانے نے یہ ہمیں کہہ دیا, ہمیں فون کر دیا, ہمیں فلانے نے بتا دیا. کس طرح کی امیچور بچگانہ باتیں جو ہیں وہ اپوزیشن کی طرف سے ہو رہی ہیں. سو مجھے امید ہے کہ کل کے جلسے سے کافی پھونک نکل گئی ہوگی, اور انشاءاللہ اب جو ہے وہ بیٹھنے پہ آ جائیں گے. آخری لے لیں. صرف چھوٹا سا اگر آپ کی اجازت, میں تو ویسے ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ چیف منسٹر پنجاب کو جس طرح سے اس کو محسن داور کی انٹری کو بلوچستان نے بین کر دیا ہے, بلوچستان میں چیف منسٹر صاحب کو اچکزئی کی جو پنجاب کے اندر جو ہے وہ بین کر دینی چاہیے. کیونکہ دیکھیں اس طرح سے کسی نے کوئی کسی جگہ کے اوپر کسی نے بدتمیزی کر دی, کچھ کر دیا, تو پھر وہ پرابلم آئے گی. تو بہتر ہے کہ اس کے اوپر لیگل کورس ہاں جی. تھینک یو ویری مچ. چل صاحب, اچھی بات ہے آپ نے ایک دفعہ تک مذاکرات کی آفر کیا, حکومت کو چاہیے کہ وہ انگیج ہی کرے, اور آپ انگیج ہی کر رہے ہیں. آپ نے کہا کہ کل کے جلسے کی یہ بات سے پھوک نکل گئی ہے. اسی جلسے میں بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ کوئی ڈائلاگ نہیں ہوگی. ان کی اس بات کے بعد کیا آپ دیکھتے ہیں مذاکرات کی صورتحال؟ اور یہ فرمائیے گا کہ وہ کہہ رہے ہیں ٹیلی فون بند کرنے. اگر اب انہوں نے تو اوپنلی بات کر دی ہے, کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ کس لیول پہ رابطہ کیا گیا اور وہ رابطہ کیوں کامیاب نہیں ہو سکا؟
اور اگلا لیول کوئی بڑھ سکتا ہے؟ دیکھیں بڑی سمپل بات ہے مطلب 2 دفعہ تو اسپیکر صاحب نے کوئی یہ کچھ مطلب کوئی ایسی خفیہ بات تو نہیں ہے, 2 دفعہ اسپیکر صاحب نے پبلکلی جو ہے وہ انوائٹ کیا. نہیں سر نہیں بٹ جب پی ایم نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ بہترین فورم ہے مذاکرات کا, تو اسپیکر بیکمز دا موسٹ امپورٹنٹ پرسن جو کہ آپ کے مذاکرات کو کرے گا. اور دنیا بھر میں جہاں پہ مذاکرات ہوتے ہیں حکومت اور اپوزیشن میں, ابھی بھی آپ دیکھیے امریکہ میں 10 قوانین ہیں جہاں پہ گورنمنٹ اور اپوزیشن اکٹھی بیٹھتی ہے, وہ کہاں بیٹھتی ہے؟ پارلیمنٹ میں بیٹھتی ہے. اگر پارلیمنٹ کا ادارے کو آپ عزت نہیں دینے کو تیار, تو پھر آپ کس ادارے کو عزت دیں گے؟ سو میرا یہ خیال ہے کہ باقی بلاول صاحب کی بات تو ہر تقریر جو ہے وہ پچھلے جلسے سے مختلف ہوتی ہے, کل کے جلسے کے بعد اگلی تقریر مختلف ہوگی. اور آپ دیکھیے کہ میرا خیال ہے کہ اگلے 2-3 دن میں آپ کو جو سیاسی درجہ حرارت ہے اس میں مزید کمی آتی دکھائی دے گی. پہلا لیول کیا تھا؟ میں یس کر رہا تھا میں نے آپ کو بتایا اسپیکر صاحب نے گورنمنٹ کی طرف سے. سر جیسے شہباز گل صاحب نے ذکر کیا کہ مولانا صاحب نے خاص کر کچھ ٹیکس کے حوالے سے مروت بٹنی کٹک اور دوسرے جو بلوچی ہیں ان کے حوالے سے غیر پارلیمانی الفاظ کا استعمال کیا. ابھی تک اس پہ کوئی بھی نہ تو معافی مانگی گئی, اور یہ کہا گیا کہ جو لوگ ہمارے ساتھ نہیں ہیں وہ لوگوں کے لیے وہ سب لوگ ان کے لیے وہ الفاظ یوز کی گئے. ابھی تک بہت غصہ ہے لوگوں میں, میں خود اسی ایریا سے لوگ کافی ناراض ہیں. تو اس حوالے سے آپ کی حکومت کی طرف سے بھی کچھ وزرات سے آیا ہے کے پی کے حکومت اس میں, لیکن یہاں سے آج شہباز گل صاحب نے کیا ہے تو بہت اچھا ہے. تو اس حوالے سے سر آپ اور نہیں, یہ جو شہباز نے بات کی ہے انہوں نے پوری گورنمنٹ کی بات جو ہے وہ کی ہے. اس سے پہلے امین اللہ گنڈا پور صاحب نے, مراد سعید صاحب نے بڑی تفصیل سے اس موضوع کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کی ہے. لیکن اب بندے کو بے حیا ہو جائے تو بندہ کی کرے انہوں نے, تو یہ تو بس ایسے ان کی زبانیں کھلی ہوئی ہیں وہ کرتے ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ تحریک انصاف کے حوالے سے یہ خوشی بھی تحریک انصاف کی حکومت میں یہ خوشی ہے کہ اپوزیشن نے خود اسٹیبلشمنٹ کو للکارا ہے, تو اب وہ خود ہی ان سے نمٹ لیں گے. تحریک انصاف اس چیز پہ بھی خوش اسٹیبلشمنٹ تک تو بات ہی نہیں پہنچی, آپ ہی پس نکلے ہیں. وفاقی وزیر فواز چودھری اور